بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اسی طرح ان کی بیوی بھی اسلام لانے سے پہلے اسلام کی بہت بڑی دشمن تھی، اور اسی دشمنی میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کر میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ابو سفیان اور ہندہ کے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک اسلام دشمنی کا ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے، اور دوسرا پہلو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو پہلو بیان کیے جائیں گے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کا۔ دوستو، یاد رہے کہ ظہور اسلام کے وقت اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے، اور جن کا اثر و اقتدار نسل بعد نسل چلتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے، اور ان کا اثر و اقتدار بھی نسلن بعد نسلن چلا آ رہا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش میں سے تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش رہتے تھے۔ یاد رہے کہ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیک کنی کا کوئی تحقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ روایت کے مطابق دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔ پھر آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی تھی، جس کے سبب آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان نہ شریک ہو سکے۔ اس وقت وہ کاروانے تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔ بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ بھی مارے جا چکے تھے۔ اس کے بعد قریش کے مستند ریاست پر ابو سفیان ہی بیٹھے، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتولین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا حنظلہ مارا گیا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد سے بدر کا انتقام نہ لے لیں گے، اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔ اس حلف کے بعد 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے۔ یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے ابو سفیان ایک یہودی رئیس حی بن اخطب کے پاس گئے۔ رات کا وقت تھا، گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے حی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دشمن کے خوف سے نہ کھولا، اس لیے ابو سفیان اس کے دروازے سے لوٹ آئے اور ایک دوسرے ممتاز یہودی اور بنی نذیر کے سردار اور خزانچی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے۔ اس نے نہایت پرتپاک استقبال کیا اور بڑے خاطر تواضع کی، کھانا کھلایا، شراب پلائی، اور ابو سفیان کے مہم کے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائی۔ صبح کو ابو سفیان نے مدینہ کے قریب عریض پر حملہ کر کے کھجور کے باغوں کی ٹہنیاں جلا دیں، اور ایک انصاری اور ان کے حلیف کو قتل کر کے لوٹ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تعقب کیا۔ کرکرات القد میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اس واقعے سے ایک حد تک ابو سفیان کی قسم پوری ہو گئی، لیکن ابھی مقتولین بدر کا انتقام باقی تھا، اور جن جن لوگوں کے عزیز و اقربا مارے گئے تھے وہ انتقام کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، عبداللہ بن ربیعہ، صفا بن امیہ اور جن جن لوگوں کے عزیز و اقربا مارے گئے تھے، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا، آپ لوگ اپنے کاروانے تجارت کا نفع ہم کو دے دیجئے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا سامان کریں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں اپنا حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قریشی خاندان کے ہر ممبر نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ چندہ دیا۔ غرض قریش تیاریاں کر کے بڑے سر و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے استحصال کے لیے نکلے،
اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اتار دیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 700 جانثاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لیے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جاں فروشی نے کفر کے ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لیے متعین کر دیا تھا کہ مخالفین عقب سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ مشرکین کی پسپائی کو دیکھ کر اس دستے نے مال غنیمت کی تما میں اپنے مرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستے کو لیے ہوئے منڈلا رہے تھے۔ انہوں نے میدان خالی پا کر عقب سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بہت بری طرح پیچھے ہٹے۔ بہت سے مسلمان اس پسپائی میں شہید ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے پاس چند جانثاروں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ بدحواس ہو رہا تھا، اس لیے آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی۔ دوستو کہتے ہیں ابو سفیان یہ خبر سن کر فرتے مسرت سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور فاتحانہ غرور میں بآواز بلند پوچھا، محمد ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ جب ابو سفیان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو سمجھا دشمنان محمد کا کام تمام ہو گیا ہے۔ دوسری آواز دی، ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، اس مرتبہ بھی جواب نہ ملا۔ یہ خاموشی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ سب ختم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، آپ پکار اٹھے، او دشمن خدا، تیرے رسوا کرنے والوں کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے حبل کی جے پکاری کہ حبل بلند رہے۔ صحابہ نے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جواب میں کہا، اللہ برتر اور بڑا ہے۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان بولا، ہمارے پاس ہمارا معبود اذا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، خدا ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابو سفیان کامیابی کے نشے میں مخمور تھا، بولا آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے حکم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ باروایت ابن اسحاق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو پاس بلا کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو گیا یا زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم زندہ ہے اور تمہاری گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، ابن کما نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن میں تم کو اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ اختتام جنگ کے بعد ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً قریش کے تعاقب میں 70 آدمی بھیجے تاکہ وہ دوبارہ لوٹ نہ سکیں۔ دوسرے دن خود بنفس نفیس مقام حمر اسد تک تعاقب میں تشریف لے گئے۔ آپ کا خطرہ صحیح تھا۔ ابو سفیان یہ خیال کر کے کہ ابھی مسلمانوں کا پورا استحصال نہیں ہوا، بمقام روحا سے دوبارہ واپسی کا قصد کر رہا تھا کہ اس دوران میں قبیلہ خزاع کے رئیس معبد سے جو مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر تصدیق کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا، ملاقات ہوئی۔ اس سے ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس نے کہا، میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ سخت دشوار ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان نے ارادہ بدل لیا۔ دوستو آپ کو ابو سفیان کی اسلام دشمنی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ احد کے بعد جب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کی تو ابو سفیان اس میں بھی پورے طور سے معاون و مددگار تھے۔ 5 ہجری میں جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے مدینہ پر ہجوم کیا تو قریش بھی ابو سفیان کی قیادت میں جمع ہوئے، لیکن یہ طوفان ہوا کی طرح اڑ گیا۔ یہی متحدہ اجتماع جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ 6 ہجری میں جب ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار کے تمام عمرہ اور فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ وہ صحیح عیسوی مذہب کا پیرو اور حق کا متلاشی تھا، اس لیے اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے چاہے۔ اتفاق سے اس وقت قریش کا کاروان تجارت شام آیا ہوا تھا، اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ ہرقل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کے لیے اس قافلے کو ایلیا طلب کیا اور تمام ارکان سلطنت کے روبرو ترجمان کے ذریعے سے زوالات شروع ہو گئے۔
سب سے پہلے پوچھا تم میں سے کون اس شخص سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے جو اپنے کو نبی سمجھتا ہے؟ ابو سفیان نے خود کو پیش کیا کہ میں اس کا قریب تر عزیز ہوں۔ ہرقل نے اسے قریب بلایا اور دوسرے قریشیوں سے کہا میں اس سے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا، جہاں وہ غلط جواب دے تم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اگر اس وقت مجھے اپنے ہمراہیوں کی تردید کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس اہتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے۔ ہرقل: قریش میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان: قریش کا عالی نسب آدمی ہے۔ ہرقل: اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل نے کہا شرفاء و معززین اس کے پیرو ہیں یا کمزور و ناتواں؟ ابو سفیان نے جواب دیا ناتواں اور کمزور۔ پھر ہرقل نے سوال کیا ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا گھٹتی جاتی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا بڑھتی جاتی ہے۔ ہرقل: کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ نہیں۔ کبھی اس نے دھوکہ اور فریب دیا ہے؟ نہیں، البتہ اس دوران میں حال معلوم نہیں۔ دوستو، خود ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس سوال کے علاوہ اور کسی میں مجھے اپنی طرف سے ملانے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل: اس شخص سے اور تم لوگوں سے کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ ہرقل: اس کا کیا نتیجہ رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔ ہرقل: وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلح رحمی کرو، پاک دامن رہو۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل کو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا پورا یقین ہو گیا، اور اس نے بطاقہ کے سامنے علی الاعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کیا۔ دوستو، یہ مکالمہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ حق ایسی چیز ہے جس پر مشرک بھی جھوٹ نہیں بول پاتا۔ دوستو، کہتے ہیں بنی خزاع اور بنی بکر کے قبائل مدتوں سے حریف چلے آ رہے تھے، لیکن اسلام کے مقابلے میں دونوں متحد ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں بنی خزاع مسلمانوں کے اور بنی بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ متضاد تحائف نے پھر دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا تھا، اور بنی بکر نے عین حرم میں بنی خزاع پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا۔ بنی خزاع کے ارکان ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ بنی خزاع آپ کے حلیف تھے، اس لیے صلح حدیبیہ کی روح سے ان پر قریش یا ان کا کوئی حلیف حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس زمرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یا تو بنی خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے یا قریش ان کی حمایت سے الگ ہو جائے، ورنہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ شرائط سن کر غضب بن عمر نے کہا ہم کو تیسری صورت منظور ہے۔ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب سنا دیا۔ قرظ نے یہ جواب تو دیا، لیکن بعد میں جب قریش نے اس جواب اور اس کے نتائج پر غور کیا تو بہت نادم ہوئے، اور اسی وقت ابو سفیان کو حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا ہم حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدے کی تردید کر دو اور اس کی مدت میں بھی اضافہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مخصوص اسی کے واسطے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ ابو سفیان نے کہا پناہ باخدا ہم لوگ سابق معاہدے پر قائم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل حقیقت سے واقف تھے، اس لیے تجدید معاہدہ پر راضی نہ ہوئے۔ دوستو، یہاں تک تو تذکرہ تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا جو اسلام سے پہلے کے تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں فتح مکہ کا، جس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ دوستو، 8 ہجری میں جب ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو گو اسے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا تھا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئی۔ اس وقت وہ مشرکین اور قریش جنہوں نے آپ کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرزہران میں قیام فرمایا، اور ابو سفیان، حکیم بن خزاع اور بدیل بن برکت تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔
دور سے دیکھا کہ مرزوران کا میدان رات کی تاریکی میں روشنی کی کثرت سے وادی یمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا یہاں عرفہ جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا بنی عمر آگ روشن کیے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ گو قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اور ان میں ان کے عزیزوں و قربا بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ بھیجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزوران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لے۔ اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکارا اور اس نے آواز پہچان کر کہا ابو الفضل۔ حضرت عباس نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا میرے ماں باپ قربان، تم یہاں کہاں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا پھر کوئی تدبیر بتا۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں عفو تقصیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو تو لے کر چلے مگر وہ اشتہاری مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مزید بھی راز فاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے یہ کون ہے؟ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فروت گاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بےتاب ہو کر چلائے او دشمن خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیما اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد و پیما کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو امان دی ہے۔ ابو سفیان کا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر برابر ابو سفیان کے قتل پر بضد تھے اور ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا اے عمر اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد المناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا عباس خدا کی قسم مجھ کو تمہارے اسلام لانے کی اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیر و تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تعامل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں، اس کا تذکرہ آپ سن چکے۔ آج بے کس و ناچار اور بے حامی و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ دوستو بارگاہ رسالت سے اس سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوتی، قید خانہ کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلائے وطن کا حکم نہیں ملتا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ابو سفیان افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تیر نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے اور شریف اور کتنے بڑے صلح رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ابو سفیان تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟
جعلی اہمیت اور قومی عصبیت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب ملتا ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلم، کس قدر شریف اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جعلی اہمیت سن کر ڈانٹتے ہیں، ابو سفیان اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے رہے اور وہ سرکش جو جہلی رونق سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکنا تھا، آستانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، اس گھر کو بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ دوستو، روایت بتاتی ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر لوٹنے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت و عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس ارشاد پر حضرت عباس نے انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم پیدا ہوا، قبیلے کے پرچم گزرنے لگے، پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، ندیم اور سلیم یکے بعد دیگرے ہتھیاروں میں ڈوبے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر میں انصار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتا ہوا نکلا کہ ابو سفیان متحیر ہو گئے اور پوچھا، پرچم کس کا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بتا دیا۔ دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، آج گمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ سب سے آخر میں کوکب رسالت نمودار ہوا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں علم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو بآواز بلند پکار کر کہا، آپ کو معلوم ہے ابھی سعد بن عبادہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ پوچھا، کیا کہا؟ ابو سفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا، غلط ہے، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ دوستو، یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلام کے سب سے بڑے دشمن بلکہ ابو سفیان کی بیوی کو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، سیدنا حمزہ کے قاتل کو اور بہت سے لوگوں کو اس دن معاف فرمایا۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت سے انہیں 100 اونٹ مرحمت فرمائے۔ حنین کے بعد طائف کے محاصرے میں شرکت کی۔ جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لوہے کی گرم سلاخیں برسانے لگے تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کے انگوروں کے باغ کو نذر آتش کرنا شروع کیا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں قبیلہ ثقیف میں بیاہی جاتی تھیں۔ خود ابو سفیان کی لڑکی آمنہ عروہ بن مسعود ثقفی کی عقد میں تھی، اس لیے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ ثقیف سے گفتگو کے لیے گئے۔ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس لیے عورتوں نے گرفتاری کے خوف سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابن الاسد ثقفی اپنے قبیلے کے نہایت متمول شخص تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سرسبز اور شاداب کو تاراج کر دیا تو پھر وہ کبھی آباد نہیں ہو سکیں گے، اس لیے تم دونوں جا کر میری طرف سے کہو کہ انہیں خدا اور صلح رحمی کے واسطے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس غزوہ میں ابو سفیان کی ایک آنکھ جاتی رہی اور انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا تمغہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بنی ثقیف کا صنم کدہ ڈھانے پر مامور ہوئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا عامل بھی بنایا تھا اور آپ کی وفات کے وقت وہ یہیں تھے، لیکن واقعی اس کا منکر ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں شام کی فوج کشی میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے کنبے کو لے کر شریک ہوئے۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا۔ روایات کے مطابق اس غزوہ میں ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک آپ کی وفات کا معاملہ ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 34 ہجری بمطابق 640 عیسوی میں وفات پائی۔
اس وقت آپ کی 88 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایتوں کے مطابق خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ لوگ نفرت انگیز روایات اور واقعات بیان کرتے ہیں جو سب بے بنیاد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی۔ اگر ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی بغض ہوتا تو وہ کبھی جہاد میں شریک نہ ہوتے اور اپنی آنکھیں قربان نہ کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔